أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس 275 نمبر آیت یہاں سے اب 283 نمبر آیت تک تیسرا باب ہے۔ اس میں ربا سے منع ہے، یعنی سود سے منع ہے، اور تخویف اور بشارت ہے۔ طریقہ معاملات کا ہے، اس میں امن کے لیے اور مال کمانے کے لیے۔ آیات مدائنہ میں پہلے ان کے بارے میں ذکر تھا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اب ان کے بارے میں ذکر ہے جو قرض بھی دیتے ہیں تو اضافہ عوض کے ساتھ دیتے ہیں، بلکہ زیادہ سود مانگتے ہیں اس کے عوض، اس کے بدلے میں۔ الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، قیامت کے دن وہ نہیں اٹھیں گے مگر جس طرح کہ وہ شخص اٹھتا ہے جس کے حواس جن نے لپیٹ کر کو دیے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ حالت ان کی اس لیے ہوگی کہ انہوں نے کہا تھا کہ تجارت بھی تو ایسی ہے جیسے سود لینا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، پھر جسے اپنے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی، فَانْتَهَا، اور وہ باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جو پہلے لے چکا ہے وہ اسی کا رہا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو کوئی پھر سود لے وہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ الا کما یقوم الذی، یعنی قبر سے پاگلوں کی طرح اٹھیں گے، یا ان لوگوں کی طرح جن پر بھوت آئے ہو۔ اس آیت سے علماء نے ثابت کیا ہے کہ انسان پر بھوت سوار ہو سکتے ہیں، اس کے زبان اور جسم میں وہ تصرف کر سکتے ہیں۔ الربا، زیادہ مال دوسرے سے لینا جو قرض کے اوپر ہو، جو کسی مال کے عوض نہ ہو، اور شریعت میں اس کے بہت مثالیں ہیں۔ انما البیع مثل الربا، یہ لوگ ربا کو جائز کہتے ہیں، یعنی بے کی طرح مانتے ہیں، اور یہ کفر ہے۔ فَلَهُ مَا سَلَفَ، یعنی حالت کفر میں جو مال اس نے سود یا ربا کے لیے لیا تھا تو وہ معاف ہے، اور جو کھا چکے ہیں اس کی واپسی بھی لازم نہیں ہے۔ امرہ الی اللہ، مستقبل میں آنے والے وقت میں اس کا حال اللہ کے سپرد ہے کہ ربا سے وہ بچاتا ہے یا نہیں۔ تو یا کریم سود سے ہمیں بچا اور ہمارے نسلوں کو بھی بچا، ہمارے ملک میں جو سودی اور بینکنگ نظام ہے اس سے نجات عطا فرما۔ 276 نمبر حدیثات میں ربا اور صدقے کے درمیان فرق اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ ربا سے بچا جا سکے، اور ترغیب صدقے کی طرف دی جا رہی ہے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، یعنی اس میں برکت کو مٹاتا ہے۔ ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گناہگار کو، یعنی سود کو حلال ماننے والے کو پسند نہیں ہوتا۔ یمحق، یعنی الربا کے مال میں کچھ بھی برکت نہیں، اور جس مال کے ساتھ یہ مکس ہو جائے تو وہ بھی برکت ہو جائے۔ اس کی تائید سورہ روم 39 نمبر آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کفار وہ جو ربا کو حلال مانتے ہیں، اسیم وہ مسلمان جو ربا کرتے ہیں، جو سود کرتے ہیں۔ 277 نمبر آیت، اس میں بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو سود سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور 4 کام حصول جنت کے لیے اور کامیابی کے لیے یہ لوگ کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ دیتے رہے تو ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے، اور ان پر کوئی خوف نہ ہوگا ورنہ وہ غمگین ہوں گے۔ 278 نمبر آیت، اس آیت میں خاص خطاب ہے مومنین کے لیے کہ بجائے اپنے آپ کو تمام طریقے جو ربا کہ اپنے آپ کو ان طریقوں سے بچائے رکھ جو ربا کے ہیں، تمام طریقوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ باقی سود رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ وذروا ما بقی، یعنی تمہیں اگر سود کا کوئی رقم کسی کے ذمے ہو تو اس کو چھوڑ دو، اور مسلمانوں کے کسی ملک میں جتنے بھی طریقے سود کے ہیں ان تمام کو ترک کیا جائے، چھوڑ دیا جائے، اس سے باز رہا جائے۔ اور اشارہ ہے اس میں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ربا سے باز رہے،
یا کریم ہمارے ملک سے تمام طریقے سود کے مٹا دیجیے، انڈر پلا وغیرہ سب۔ 279 نمبر آیت، اس میں اللہ سے جنگ، یعنی جنگ سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ جو ربا کرتے ہیں، جو سود کرتے ہیں، اللہ اور رسول کے دشمن ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے جنگ کرے۔ قرآن کریم میں یہ بہت خوفناک بات ہے، خوف کا مقام ہے یہ۔ یا کریم تمام دنیا سے اور ہمارے ملک پاکستان سے اس نظام کا خاتمہ فرما دیجیے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے نہ چھوڑا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر توبہ کر لو تو اصل مال تمہارے واسطے ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، اشارہ ہے کہ دین اسلام میں ظالم اور مظلوم ہونے سے دونوں سے بچنا ہے۔ یہاں پہلے ظلم سے مراد ربا کا مال مانگنا ہے اور دوسرے سے مراد راسی مال سے سود کا مال دینا ہے، واپس کرنا ہے۔ 280 نمبر آیت، اس آیت میں تعلیم ہے قرض حسنہ کے بارے میں، اخلاق حسنہ کے بارے میں درس ہے کہ اگر مقروض غریب ہے تو اس کو مہلت دی جائے یہاں تک کہ وہ مالدار ہو جائے، یا اسے قرض معاف کی جائے تو یہ صدقہ ہوگا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر وہ تنگ دست ہے تو آسودہ حالی تک مہلت دینی چاہیے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور بخش دو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو۔ 281 نمبر آیت، یہ تخفیف اخروی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسان معاملہ فرمائے تو تم بھی آسان معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو مقروض کے ساتھ جن کو تم نے قرضہ دیا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ 282 نمبر آیت، یہ آیات مدینہ ہے، اس میں تقریباً 25 فقہی احکام ہیں۔ یہ قرآن کریم کے تمام آیات میں بڑی آیت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ معاملات اس طرح کی جائے کہ اس سے جنگ یا فساد پیدا نہ ہو اور مال حلال طریقے سے کمایا جائے، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو، جب تم کسی وقت مقرر تک آپس میں ادار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف سے لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اس کو اللہ نے سکھایا ہے۔ فَلْيَكْتُبْ، تو اسے چاہیے کہ لکھ دے۔ وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ شخص بتلاتا جائے کہ جس پر قرض ہے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کچھ کم کر کے نہ لکھائے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، پھر اگر وہ شخص کہ جس پر قرض ہے بے وقوف ہے یا کمزور ہے یا وہ بتلا نہیں سکتا تو اس کا کارکن ٹھیک طور پر لکھوا دے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ کر لیا کرو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ایک ان میں سے بھول جائے تو دوسرا اسے یاد دلا دے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو انکار نہ کرے۔ وَلَا تَسَامُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَّا أَجَلِهِ، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کی میعاد تک لکھنے میں سستی نہ کرو۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، یہ لکھ لینا اللہ کے نزدیک
انصاف کو زیادہ قائم رکھنے والا ہے اور شہادت کا زیادہ درست رکھنے والا ہے اور زیادہ قریب ہے اس بات کی کہ تم کسی شعبے میں نہ پڑو الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، مگر یہ کہ جب تجارت ہاتھوں ہاتھ ہو یعنی کیش ہو جسے آپس میں لیتے دیتے ہو، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اسے نہ لکھو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب آپس میں سودا کرو تو گواہ بنا لو۔ وَلَا يُضَّارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور لکھنے والا اور گواہ بنانے والے کو تکلیف نہ دی جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوهُ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم نے تکلیف دی تو تمہیں گناہ ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اذا تداینتم، دین کا معاملہ تین طرح سے ہے۔ پہلا قرض پر سود لینا، دوسرا سلم یعنی تمہیں پیسے تو دے مگر اس میں میعاد رکھا جائے کہ اس تاریخ پر فکس پیسے دینے پڑیں گے، تیسرا اگر کسی کو قرض حسنہ دیا جائے تو اس میں میعاد ضروری ہے۔ بالعدل، اس میں اشارہ ہے کہ کاتب مسلمان عالم اور دیندار ہونا چاہیے۔ کما علمہ، اس میں اشارہ ہے کہ کتابت یعنی لکھائی کرنے کی قابلیت اللہ کا احسان ہے اور یہ شرعی علم ہے۔ سفیہن کمعقل، جو مال کو بے جا خرچ کرتا ہے۔ ضعیفن یعنی بدن کمزور ہے۔ لا یستطیع ان یمل، یعنی گونگا ہو یا زبان کو نہ سمجھے۔ ولی ہو، اس سے مختار مراد ہے، ترجمان یا وکیل مراد ہے۔ ممن ترضون، اشارہ ہے عدالت اور تقوی گواہ کے متعلق۔ ان تضل، یہ زلالہ میں نقص عقل کے معاملے میں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تصریح ہے، اور جو ناقص العقل ہو تو اس سے خطا اور بھول چوک زیادہ سرزد ہو سکتی ہے، تو اس لیے ایک مرد کے مقابلے میں دو زنانہ مقرر کیے گئے۔ وعدنا اللہ ترتابو، اس میں اشارہ ہے کہ اوامر اس آیت کی واجب ہے اس وقت جب جھگڑا فساد کا اندیشہ ہو۔ ولا یضار، اس کا مطلب ہے کہ لکھنے والا اور گواہ کو چاہیے کہ وہ تنگ نہ کرے زیادہ اجرت مانگنے پر۔ 283 نمبر آیت، یہ آیت بھی متعلق ہے پہلے آیت سے۔ حالت سفر میں لکھنے والا اگر میسر نہ ہو تو پھر رہن کا معاملہ ہو سکتا ہے جو مجبوری کی وجہ سے ہو۔ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنا ذرہ جو جنگی لباس ہوتا ہے وہ ایک یہودی کے پاس رہن یعنی گروی رکھ دیا تھا، جو وغیرہ کے عوض۔ گروی یا رہن رکھنا کسی چیز کو ہر دین میں اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی سود کے ضمن میں آتا ہے۔ صرف جانور کے بارے میں امام احمد کا ایک اختلاف موجود ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو گروی کو قبضے میں دے دیا جائے۔ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، اور اگر ایک تم میں سے دوسرے پر اعتبار کرے تو چاہے کہ وہ شخص امانت ادا کرے جس پر اعتبار کیا گیا ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوهُ الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو شخص اسے چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گناہگار ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ آثم قلبہ، دل اس لیے گناہگار ہے کہ دل میں چھپانا ہوتا ہے، گناہ کا محل ہے۔ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یعنی اعتماد اور اعتبار کی وجہ سے لکھائی درمیان میں نہ کرے اور نہ رہن کا قید رکھے۔ الحمدللہ یہ باب ادھر اختتام کو پہنچ گیا۔ اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا کریم اللہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما، اور جو کچھ ہماری ضروریات ہے شرعی اللہ اپنے خزانہ غیب سے اسے پورا فرما۔ یا کریم اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض اپنے خزانہ غیب سے ادا فرما۔ یا کریم اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ یا کریم اللہ اس مہنگائی کے طوفان کو، یا کریم اللہ اس مہنگائی کے بجائے اللہ فراخی نصیب فرما۔ یا کریم اللہ اپنے عذابوں سے محفوظ فرمایا، کریم اللہ اپنے غضب سے محفوظ فرمایا، کریم اللہ اپنے رحم کا معاملہ فرما، اپنے کرم کا معاملہ فرما آخرت اور دنیا دونوں میں۔ یا کریم اللہ امتحانات سے بچا، عذابوں سے بچا، اللہ پریشانیوں سے بچا۔ یا کریم سکون عطا فرما۔ یا کریم جو بے سکون ہیں انہیں سکون عطا فرما۔